ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے دلکش شہر میں جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور چمکتے دریا کے درمیان بسے ہوئے تھے، وہاں 3 دوست رہتی تھیں، سارا، ایلیکس اور میاں۔ وہ بچپن سے ہی دوست تھیں اور ان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط تھا جتنا قدیم بلوط کے درخت جو ان کے شہر کے مرکز میں کھڑا تھا۔ سارا پینٹنگ کا شوق رکھنے والی ایک آزاد روح فنکار تھی۔ اس کے گیونگریلے بالوں کی جنگلی ایل تھی جو اس کی متحرک شخصیت سے ملتی تھی۔ دوسری طرف ایلیکس ایک پریکٹیکل انجینئر تھی جس کے پاس ہمیشہ کسی بھی مسئلے کا حل نظر آتا تھا۔ وہ اپنے تجزیاتی ذہن اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گروپ میں پرسکون اثر تھا۔ میاں ایک کتابی لائبریرین تھی جس کا دل پیار سے بھرا ہوا تھا۔ کتابوں سے اس کی محبت کا مقابلہ صرف اپنے دوستوں سے اس کی محبت سے تھا۔ ایک صبح جب وہ اپنے پسندیدہ کیفے میں کافی پی رہی تھی، سارا نے چیخ کر کہا، اب جانتے ہیں ہم اتنے عرصے سے دوست ہیں لیکن ہم نے کبھی ایک ساتھ کوئی بڑا ایڈونچر نہیں کیا، ہمیں اسے بدلنا چاہیے۔ ایلیکس نے دلچسپ ہو کر پوچھا، سارا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ سارا شرارت سے مسکرائی، روڈ ٹرپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم اپنے بیگ پیک کریں گے، کھلی سڑک پر جائیں گے اور مل کر نئی جگہیں گھومیں گے۔ میاں کی آنکھیں اس خیال سے چمک اٹھیں، یہ حیرت انگیز لگتا ہے، میں ہمیشہ سے ساحلی شہر اوشین ویو کا دورہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اپنے دلکش ساحلوں اور تاریخی لائٹ ہاؤس کے لیے جانا جاتا ہے، اور اس طرح منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ انہوں نے اوشین ویو کے لیے سڑک کے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا، ایسی جگہ جہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیگ پیک کیے، سارا کا ونچ کنورٹیبل لوڈ کیا اور ایک ایسے ایڈونچر پر روانہ ہوئے جو ان کی دوستی میں لیجنڈز کا سامان بن جائے گا۔ جب وہ گھومتی ہوئی سڑکوں، گھنے جنگلوں اور وسیع میدانوں سے گزرتی تھیں تو انہوں نے کہانیاں شیئر کیں، اپنے پسندیدہ گانوں کے ساتھ گایا اور بے شمار یادیں بنائیں۔ ہر دن نئی دریافتیں اور ہنسی لے کر آیا۔ ایلیکس کی نیویگیشن کی مہارتوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ کبھی گم نہ ہوں، جبکہ میاں کے ان شہروں کے بارے میں وسیع علم نے جن سے وہ گزرے ان کے سفر کو تاریخی معمولی باتوں سے مالا مال کر دیا۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اوشین ویو پہنچ گئے۔ پھیلے ہوئے سمندر کا نظارہ، ٹکراتی لہروں کی آواز اور ہوا میں نمک کی بو نے ان کا سانس ادھورا چھوڑ دیا۔ انہوں نے دلکش سڑکوں کی تلاش کی، قدیم لائٹ ہاؤس پر چڑھے اور ساحل سمندر کی سنہری ریت پر گھنٹوں گزارے۔ ایک شام جب انہوں نے سورج کو افق کے نیچے ڈوبتے ہوئے، آسمان کو گلابی اور نارنگی رنگوں کو دیکھا، سارا نے کہا، یہ سڑک کا سفر اب تک کا بہترین آئیڈیا تھا دوستو، میں ہماری دوستی اور اس طرح کے لمحات کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ ایلیکس نے اس بات میں سر ہلایا، یہ ایسے ہی لمحات ہیں جو زندگی کو واقعی خاص بناتے ہیں۔ میاں نے مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ مزید کہا، اور یہ صرف منزل کے بارے میں نہیں ہے، یہ سفر اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ اب اسے شیئر کرتے ہیں۔ اوشین ویو کا ان کا روڈ ٹرپ ایک سالانہ روایت بن گیا جو ان کی اٹوٹ دوستی اور ایڈونچر کے لیے ان کی محبت کی یاد دہانی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، وہ نئی جگہوں کو تلاش کرتے رہے، مزید یادیں تخلیق کرتے رہے اور ان رشتوں کی قدر کرتے رہے جو اس چھوٹے سے دلکش شہر میں صرف بچے ہی تھے۔ سارا کی جنگلی روح، ایلیکس کی عملیت اور میاں کا دلچسپی بہترین تجربہ رہا جس نے ان کی دوستی کو پائیدار اور جادوئی بنا دیا۔